السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کروائیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ سکے۔ اور یہ نیکی کی دعوت ہے، اللہ کے قرآن کی دعوت ہے جو ہم دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ہم سب سیکھنے کے عمل میں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور بہت لوگوں کو بھی انوائٹ کریں تاکہ سب تک یہ نیکی کی بات اور اللہ کی بات کا جو پیغام ہے ہم پہنچا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نیکی کے کام کی توفیق دیں اور ہمیں بھی نیک اور متقی پرہیزگار انسان بنائیں۔ اور ویسے بھی کسی چھوٹی سی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیا پتہ دن قیامت ہمارے شفاعت کا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں جو میرے اللہ پاک خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو اور ہمیں بھی حکم فرماتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس سے بہترین اور کیا بات ہوگی کہ جب ہمارے نبی پاک نے خود فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں، اور ہمیں بعمل بنائے اور اس قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، عربی میں ذالک اور اس کے علاوہ اور چند الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک عام طور پر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے یہ دور کا اشارہ قریب اس معنوں میں استعمال ہوا کہ الکتاب، الکتاب ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ جب کسی اسم سے پہلے آئے تو اسے خاص کر دیتا ہے، چنانچہ کتاب سے پہلے جو ال ہے اس سے خاص کتاب قرآن مجید مراد ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان پر چل کر اپنا مقصد حاصل کرے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اصول اپنی عقل سے معلوم کر لیں، مگر تجربے سے ظاہر ہے کہ جو اصول انسان اپنی عقل سے نکالتا ہے وہ سچے اور یقینی نہیں ہو سکتے، کیوں نہ کہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ گویا ہم اپنی عقل سے ایک اصول پر جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہوں گی۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال شفقت سے کتاب عطا فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، سچی اور اٹل ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے۔ جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ بلا شبہ درست نتیجے پیدا کرے گی۔ اگر کسی کو کوئی شک والی بات نظر آئے تو وہ تھوڑے سے غور و فکر سے قرآن کریم ہی کے ذریعے دور ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم عقل کی پہنچ سے دور نہیں، انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی سچائی کو آزما لیں۔ یقیناً اس کے استعمال سے ان کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ کون تمہیں جانتا ہے کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھی، غیر مذہب اور غیر متمدن تھی۔ جب اس نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا تو وہ اخلاق، معاملات، رہن سہن، تعلیم و حکمت، سیاست اور معیشت، غرض زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو گئی۔ جو سب سے پیچھے تھے وہ قرآن کریم کی بدولت دنیا کے امام بن گئے۔ قرآن کا ہر وعدہ پورا اترا، لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہی بیماری
بیماریاں پھر لوٹ آئیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر نئے سرے سے ایک پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، ہر قسم کے شک و شبہات چھوڑ دیں اور اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ آگے ہے ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے واسطے ہدایت ہے یا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن ہدایت، لی واسطے، متقین پرہیزگار۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ ہدن ہدایت، رستے کا علم، رستے پر چلنے کا ساز و سامان اور توفیق، نیز منزل پر پہنچنے کی قوت، یہ تمام باتیں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ اس کی تشریح سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے۔ متقین پرہیزگار، یہ متقی کی جمع ہے متقین، ٹھیک ہے، اور لفظ تقویٰ سے بنا ہے۔ متقین جو ہے وہ لفظ تقویٰ سے بنا ہے۔ متقی وہ ہے جس میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ احتیاط اور نگہداشت کو کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے متقی کے معنی ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ متقی کے معنی ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، جو ہر کام سوچ سمجھ کر احتیاط سے کرتا ہو۔ تقوی کی تشریح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ قابل غور ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے جنگل سے گزرو جو کانٹوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ لوں گا کہ دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ ظاہر ہوا کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لیے مفید ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے جنگلوں میں ہر قسم کے کانٹوں یعنی گناہوں وغیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں، بعض کی طبیعت لاؤبالی ہوتی ہے، وہ اس قدر بے فکرے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدایت سے فائدہ احتیاط سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن میں تقوی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے پرہیزگاری انتہائی مزاج تک پہنچائے گی انشاءاللہ، اور وہ صفات جن کا آگے بھی بیان ہے انشاءاللہ ہم میں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اور یہ خطاب بھی سارے جہاں والوں سے کر رہی ہے، مگر عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر سچائی کی طلب اور تلاش ہوگی۔ آخر ہر کام کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی۔ اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقویٰ یعنی احتیاط کا مادہ موجود ہونا لازم ہے۔ سورج تو سارے جہاں پر چمکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے دیکھنے کی قوت ہی ضائع کر دی ہو، ان کے لیے اس کی روشنی بیکار۔ اگر زمین شور ہو تو بارش اس پر بے اثر ثابت ہوگی۔ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبل اس کے دوسرے تم سے جواب طلب کریں، تم خود اپنا جائزہ لیتے رہا کرو۔ تقوی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ عز و جل نے پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک میں ایسی چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس ہی موجود نہیں۔ تو اس پر اللہ نے سوال کیا کہ اے محمد آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ عز و جل میں عاجزی یعنی تقویٰ لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک کے نبی کو تقویٰ بہت پسند ہے، اور اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ وہ عاجز لوگوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، جو سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لاسٹ میں پھر اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز مجھے موٹیویٹ اور کریں تاکہ میں اور اس سے اچھی ویڈیوز بناؤں، اور میرے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔